بیان کرنے والے ہیں محترم جناب انجینئر شفیع محمد لاکھو صاحب، حلقہ حیدرآباد سندھ کے امیر حلقہ ہیں۔ اپنے مخصوص سندھی انداز میں وہ اس کو بیان کریں گے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں سائیں شفیع محمد لاکھو صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان نہیں چاہتا کہ فضائے بدر قائم ہو۔ میں پنڈال میں بیٹھا تھا، ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا، برابر میرے سر پہ پانی گر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ فضائے بدر قائم ہو، لیکن ہم سے یہ کہتا ہے کہ افلا یسمعون، کیوں کہتا ہے؟ کیا ہم کو بہرے پیدا کیا ہے یا ہمارے کانوں میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر کہتا ہے افلا ینظرون، کیا ہمیں اندھا پیدا کیا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو مجھے بتائیں کہ کہہ رہا ہے کہ اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے کہ میں نے کیسے پیدا کیا؟ تو بتائیے، جس نے اب تک اونٹ کو نہیں دیکھا ہے ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ تو سب نے جب دیکھا ہے تو اللہ پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ اونٹ کی طرف دیکھو؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ابھی میں تھوڑا سا اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ریگستان ہے، یہاں گرمی ہوتی ہے، دن کو 70 ڈگری سینٹی گریڈ کی ریتی گرم ہو جاتی ہے، طوفان لگتے ہیں سینڈ کے جو گاڑیوں کے رنگ اتار دیتا ہے، آدمی کی اگر کپڑا نہ ہو تو کھال اٹھاڑ دیتا ہے، کیونکہ میں سعودی عرب میں 9 سال اس ریگستانوں میں کام کر کے آیا ہوں، اور وہاں عام گاڑی چل نہیں سکتی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور سوکھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک سواری صدیوں سے سامان اٹھا کے 200 کلومیٹر ریگستان کو کراس کرتی ہے، جبکہ عام جانور مر جاتا ہے۔ کچھ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو بلوں سے رات کو نکلتے ہیں پھر اندر چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی اس سواری پہ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اس کی پانی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو کوہان ہے اس میں یہ کوئی 130 لیٹر ایک گھونٹ میں پی کے جمع کر دیتا ہے، اور چربی بھی 40 لیٹر جمع ہو جاتی ہے، اور جب یہ کبھی لوگ مرتے ہیں پانی سے تو اس کو کاٹ کے اس کی ٹنکی سے پانی اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا مادہ ایسا بنایا ہے، اور اس کے اندر جو جبڑا ہے اس کے اندر چمڑا ہے کہ کانٹا بھی اس کو نہیں چبھتا منہ میں، اور اس مادے سے یہ کانٹے بھی کھا لیتا ہے، سوکھی چیزیں بھی کھاتا ہے، اس کا ہاضمہ اسے انرجی پیدا کرتا ہے۔ جب ریتی کے طوفان لگتے ہیں تو لوگ موٹے موٹے کپڑے لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کی کیا پروٹیکشن کی؟ ایک تو اس کی پلکیں، لیکن سب سے اہم چیز کہ اللہ پاک نے اس کو چشمہ دیا ہے جو چھپا رہتا ہے، جب ریتی لگتی ہے تو یہ شیشے والا چشمہ نیچے گرا دیتا ہے، اور یہ چشمہ وائپر کی طرح بھی کام کرتا ہے۔ اس کی ناک جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیزائن ہے کہ ریتی نہیں جاتی، ہوا چلی جاتی ہے۔ گاڑیوں کے چوڑے پہیے بھی نرم ریتی میں دھنس جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کے پاؤں کو اس ڈیزائن سے پھیلایا ہے کہ 400 کلومیٹر ایڈیشنل وزن اٹھا کر بھی یہ نرم سے نرم ریتی پر چلتا ہے، پھر بھی یہ دھنستا نہیں ہے اس کا پاؤں، جبکہ عام آدمی کو دھنس سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ دیکھیں اس کا پاؤں۔ دوسری بات کہ یہ ریتی جو 70 ڈگریز ہوتی ہے اس کو بیٹھنا پڑتا ہے، اگر اس پہ یہ سیدھا بیٹھ جائے تو کھال جل جائے، لیکن جہاں جہاں یہ بیٹھتا ہے اللہ نے اس کی کھال کو موٹا کیا ہے، 3 انچ موٹی ہوتی ہے، جہاں جہاں یہ ٹچ کرتا ہے کھال موٹی ہوتی ہے، اور اس کی نیچے سے ہوا چلتی رہتی ہے۔ تو یہ ہے اس اونٹ کی بناوٹ، جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے اونٹ کو دیکھا کہ میں نے کیسے بنایا ہے؟ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ افلا یسمعون افلا ینظرون سے کہ توجہ کرو، جتنا دکان میں جتنے دھندے میں تم سوچ بچار کرتے ہو، اللہ کی آیتیں سنتے ہوئے اس کی توجہ کرو۔ کان سب کے پاس ہیں، لیکن یہاں سننے کا کیا مطلب ہے؟
اس کا اللہ فرماتا ہے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ دل ان کو میں ٹھپا لگاتا ہوں، اس کے کان نہیں سنتے۔ آنکھیں سب کی ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ دل اندھے ہیں، آنکھیں اندھے نہیں ہیں۔ اب اس کو تھوڑا اور سمجھنا ہے، یہ تمہید ہے، آگے مضمون ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک باپ کہتا ہے بیٹے کو ارے تم یہ جواریوں کے ساتھ شطرنج پہ سارا دن بیٹھتے ہو، نہیں بیٹھو، اور اس کو کئی دفعہ منع کرتا ہے، لیکن وہ لڑکا پھر بھی بیٹھ گیا۔ تو آ کے کسی رشتے دار نے کہا ارے تیرا بیٹا تو شطرنج بیٹھا، کہہ رہا یار سنتا نہیں ہے۔ تو کیا مطلب اب بہرا ہے؟ نہیں، اس لیے اس کا مطلب عمل نہیں کرتا۔ یہی قرآن اب آپ سے کہہ رہا ہے۔ قرآن کی آیت کا ادب یہ ہے کہ جب بولا جائے تو سمجھو کہ ابھی اتر رہی ہے اور آپ کے بارے میں اتر رہی ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے ولا تکونوا، اب آپ کو خطاب ہے مجموعے کو، اے مجموعے والو تم ان لوگوں جیسے نہیں ہونا کالذین قالوا سمعنا، جو کہتے تھے کہ سنا، وہم لا یسمعون، لیکن انہوں نے عمل کی نیت سے سنا ہی نہیں۔ سننا ہوتا ہے عمل کی نیت سے، اگر عمل ہے تو آپ نے سنا تو اللہ یہی بات کر رہا ہے۔ اب میں مضمون چلاتا ہوں، اللہ کی مدد جب فضائے بدر پیدا ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ہجرت کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ نہیں لے رہے جو عام لوگوں کا راستہ تھا، کیونکہ دشمن پیچھے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب مدینے میں پہنچتے ہیں تو چند ہیں 250 300، اور قریشوں نے خطوط بھیجے ہوئے تھے سارے عربوں کو، پورے کوس العرب، کہ حملہ کرو مدینے پہ، کیونکہ یہ چند ہیں ان کو ختم کرو۔ تو مسلمان رات کو ہتھیار لے کے سوتے تھے، تلواریں لے کے سوتے تھے۔ لیکن اس وقت اور جب انہوں نے ہجرت کی تھی تو 3 کپڑوں میں ان کو جانے دیا تھا، نہ بکری لینے دی، نہ کوئی پیٹی لینے دی، نہ کوئی سامان اٹھانے دیا۔ تو جب یہ ابو سفیان کا قافلہ، یہ جو ہے وہ سردیوں میں شام سے ان کی تجارت ہوتی تھی، گرمیوں میں شام سے اور سردیوں میں یمن سے، تو ابو سفیان کا جب قافلہ آ رہا تھا، یہ طبری سے لیا ہے کہ لما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابی سفیان مقبلا من الشام، کہ آ رہا ہے تو آپ نے ندب المسلم بلا ادھر آ جاؤ، سب صحابہ کو بلایا، کہنے لگا کہ دیکھو جی حاضی عیر قریش، قریش کا قافلہ آ رہا ہے، چلیں ان سے ہم اپنا وہ بدلہ لیتے ہیں جو ہمارا سامان رکھ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فخف بعضهم وثقل بعضهم، کہا کہ یہ تو قافلے پہ حملہ ہے، کوئی لڑائی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ذالک انہم لم یظنوا ان رسول اللہ یلقی الحرب، کہ لڑائی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی تیار ہوئے کوئی نہیں تیار ہوئے۔ جب چلنے لگے تو اللہ کا تو مرضی اور تھی، جب فضائے بدر قائم ہوگی تو پھر اللہ آپ کو ایسے گھمائے گا۔ آپ چاہے کہو گے میں فٹ بال کھیلنے جا رہا ہوں، لیکن وہاں سے آپ کو وہ اللہ کام کرا دے گا۔ ان کو نکالا کہ چلو قافلے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جب آگے چلے تو اللہ کی مرضی تھی، کسی طرح قریش کو پتہ چل گیا، انہوں نے لشکر روانہ کر دیا۔ جب جاسوسوں نے آ کے کہا تو اللہ کیا کہتا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے تو ایک ڈیزائن کی وجہ سے تمہیں گھر سے نکالا، میرا کام کروانا تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لیکن جب صحابہ کو پتہ چلا کہ لڑائی ہونے جا رہی ہے تو وہ کہنے لگے بھائی لڑائی کی تو تیاری نہیں ہے، اگر کچھ پتہ چل جائے ہتھیار لے لیں وہ لے لیں۔ تو کہنے لگے، اس یعنی کہ ٹیکنیکل پوائنٹ پہ وہ کہہ رہے تھے یجادلونک بالحق، اور حق کے بارے میں آپ سے بحث کر رہے تھے، کہ ایسے ان کو فیل ہو رہا تھا کہ سائیں یہ تو خودکشی ہے، تبین کانما یساقون الی الموت، یہ تو ہم مرنے جا رہے ہیں، لڑائی کی تو تیاری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، اذ یعدکم اللہ احدی طائفتین انہا لکم، اللہ نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، یا تمہیں وہ قافلے والا کام ملے گا یا دشمن پر تمہیں فتح ہوگی۔ اب میرے لیے اگر میں بھی ہوں کوئی بھی ہو تو کیا کہے گا بھائی ٹھیک ہے دونوں میں سے ایک چیز ملتی ہے، ایک میں لڑائی وڑائی ہوگی وہ نہ ملے ادھر سے لے لیں، یہی کہہ رہے تھے۔ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَةٍ تَكُونَ لَكُمْ، آپ چاہتے تھے کہ جہاں لڑائی شڑائی نہ ہو اور بغیر ہتھیار والے ہیں وہ ہمیں ملے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے پلاننگ کی ہوئی ہے، کیونکہ تم لوگوں نے فضائے بدر پیدا کی ہے، اب کم کروانا میرا کام ہے۔ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ تو اپنا کلمہ حق کو واضح کرنا چاہتا تھا، وہ یقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑیں اللہ کو کاٹنی تھی۔ اب کیا ہوا، بڑھتے جا رہے ہیں، جاسوس آ رہے ہیں، خوفناک خبریں سنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون دینے کے لیے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں خواب میں دکھایا کہ تو چند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے کریں گے مبارک کو کوئی نہیں کیا ہے ان سے بھی نپٹ لیں گے، چند آ رہے ہیں پیچھے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَرَاكُمُ الْكَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلْتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ،
اگر میں تمہیں زیادہ دکھاتا تو پھر وہی بحث کرنے لگتے کہ لڑائی تو معقول نہیں ہے، اتنے لوگوں سے ہم کیسے لڑیں گے؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، یعنی خواب دکھا کے اس صحابہ آپ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں جو آپ بحث کرنا چاہتے تھے آپ نے بچا لیا، اللہ نے آپ کو اس بحث سے معاف کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اور آگے چل رہے ہیں تو پھر اللہ سے گڑ گڑانے لگے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، گڑ گڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا ہونے، ذرا مدد کر۔ تو اللہ نے کیا بھیجا میسیج؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، 1000 فرشتے دوں گا، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب کیا ہوا؟ اب اور سچویشن چینج ہو رہی ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدث مسلمون ان قرظ بن جابر محاربی یمد المشرکین، ایک اور کافر تھا بہت بڑا لشکر لے کے اس 1000 والے لشکر میں ملانے کے لیے آ رہا تھا۔ مسلمانوں کو جب اس چیز کا پتہ چلا فشق ذلک علی المسلمین، تو پھر اللہ نے 2 آیتیں اتاری، اور کون سی؟ استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہہ رہے گھبراؤ نہیں، اگر یہ قرض آ گیا تو میں 3000 فرشتے دوں گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ لڑائی اچانک ہو رہی ہے، ہمیں تیاری کا ٹائم نہیں ملا۔ تو اب کیا کہتا ہے اللہ؟ کہتا ہے بلا ان تصبروا، اگر مضبوط کرو گے اپنے قدموں کو، وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، اگر یہ قرض جلدی پہنچ جاتا ہے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ پھر 5000 فرشتے بھیجے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ جو قرض تھا، یہاں اس پہ آتا ہے فبلغت قرض حزیمہ، قرض کو حزیمت ملی، فرجع، اور لشکر میں نہیں آیا، ہٹ گیا، تو ولم یمدہم بالخمسہ، تو اللہ نے بھی 5000 فرشتے پھر نہیں بھیجے۔ اب کیا ہوا؟ بدر میں پہنچ چکے ہیں، اور کافر پہلے پہنچ چکے تھے، پانی کے چشموں پہ قبضہ ہو گیا ہے، اب پریشانی بھی ہے، پانی بھی نہیں ہے، وضو کے لیے بھی نہیں ہے، غسل جنابت کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو جب پریشانی انہوں نے لگی تو شیطان نے وسوسہ کریٹ کیا کہ بھائی آپ تو اللہ کے پیارے ہو، تمہارے تو پانی بھی نہیں ہے، وہ تو پانی تو کافروں کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مشکل حالات ہوتی ہیں، زخم لگتے ہیں، مثال کے طور پہ احد میں لگے، تو اللہ ایک کام کرتا ہے، کون سا؟ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، تو اللہ اونگ دے دیتا ہے، اور یہ اونگ آتی ہے تکلیف کے وقت میں، لڑائی کے وقت میں۔ میں اب سے قال عبداللہ بن مسعود نعاس فی القتال من اللہ و فی الصلاۃ من الشیطان، یہ جو ہم یہاں سو جاتے ہیں یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ شیطان دیتا ہے اونگ۔ ایک جلیل قدر صحابی کہتا ہے کہ نعاس صرف لڑائی کے دور میں، یا آپ کے ایسا مشکل ہے، آپ پریشان ہیں، دل آپ کا دھڑک رہا ہے، تو اللہ اونگ دے دے تو یہ اللہ کی طرف سے، لیکن درس سنتے ہوئے نماز میں بیٹھے ہوئے اونگ آ جائے یہ شیطان دیتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کے جسم پہ لگائیں۔ یہ درس سنتے ہوئے، نماز میں قرآن کے سنتے ہوئے اونگ کا آنا یہ شیطان کی طرف سے، ایک بہت جلیل قدر صحابی کہتا ہے۔ اور نواس کا لفظ صرف 2 جگہ قرآن میں، احد کی لڑائی میں اور بدر میں۔ تو اگر فرض کریں ان آیتوں سے بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر سونپ کھائیں، سونپ چبائیں، کیونکہ جب منہ چلے گا تو نیند نہیں آتی ہے۔ تو اس پہ آگے چلیں۔ اب اللہ کہتا ہے یُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان سے پانی نازل کیا کہ جو شیطان کا وسوسہ تھا وہ ختم ہو جائے، وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اس کے بعد اب آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ خواب تو تھا کہ اس میں کہہ رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، اب یہاں کھڑے ہوئے ہیں تھوڑے، وہاں 1000 کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اب سنیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں کے آنکھوں پہ ہپناٹائز کر دیتا ہے۔ سنیں قرآن، اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، کہتا ہے کہ میں نے ان کافروں کو تمہیں آنکھوں میں کم کر کے دکھایا، ویقللکم فی اعینہم، اور تم لوگوں کو ان کی آنکھوں میں کم کر کے دکھایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے پوچھتا ہے کم ہم گنو ذرا کتنے، گن گن کے کہتا ہے 80 و 70، کرے 80 اور 70 کے قریب لگتے ہیں۔ یعنی کافروں کے بارے میں ہمارا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے 70-80 ہیں۔ اچھا وہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی کم دیکھ رہے ہوں گے کہ 100 ہیں، 125 ہیں۔ کائے کے لیے؟ لیکزی اللہ امرن کان مفعولا، جنہوں نے فضائے بدر پیدا کی ہے وہ سارا کام اللہ کو کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے جو اسکیم میرے پاس تھی میں نے اس لیے ان کو کم کر کے دکھایا
کہ کوئی ہٹ نہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اب لڑائی شروع ہو گئی، اب تو ہپناٹائز بھی ختم ہو گیا، اب تو 3 لڑیں گے، اس طرف سے 1 لڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مدد کی۔ کس طرح کی؟ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، یہ بھی آیت بدر کی ہے جو میں نے حدیث طبری سے نکالی ہے، ہم مشرکون قرے یوم البدر، یہ کہیں نہ سمجھے کہیں اور سے ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے مجموعے کے لوگوں، اے سننے والوں، تمہارے لیے عبرت کا مقام ہے ان 2 فرقوں میں جب آپس میں لڑے۔ ہمیں کہہ رہا ہے کیا؟ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک تو لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، وَأُخْرَىٰ کافرتن، اور دوسری تھی کافر، لیکن کہتا ہے کافرتن یرونہم مثلیہم رای العین، کہ کافر آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں، یعنی ایک کافر محسوس کر رہا تھا مجھ سے 2 لڑ رہے ہیں۔ کہاں اللہ کی دیکھیں مدد جب کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب اللہ کسی بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے، ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار، اے آنکھوں والے، اے ایلیٹ اس نیشن کی، تمہارے لیے ان میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ بھی اس کے میں نے نکالا ہے تفسیر طبری سے کہ یہ بھی حدیث کے اس کے بارے بدر میں ہے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ آپ سوال اٹھائیں گے پھر فرشتوں نے کیا کیا؟ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ فرشتوں نے مارا تھا۔ اب ذرا آیت کو اونٹ کی جس طرح توجہ سنیں، اس آیت کو توجہ سے سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اللہ نے فرشتوں کو آرڈر کیا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ یہ فرشتوں کا کام ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ فرشتے بھی لگے ہوتے ہیں، لیکن سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ کہتا ہے باقی میرا کام ہے، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، دہشت ڈال دوں گا۔ اب کرنا کیا ہے فرشتوں؟ تمہیں ان کو کوئی قتل نہیں کرنا، تمہیں 2 کام کرنے، فضربوا فوق الاعناق، گردن مت مارو، گردن کے اوپر مارو، اس کا عام طور پہ کہا جائے گردن مارنا۔ یہ دیکھیں تفسیر میں، حدثنا ابن حمید قال حدثنا یحییٰ بن واضح قال حدثنا الحسین ان یزین ان اکرمہ، فضربوا فوق الاعناق کا مطلب ہے رؤوس، یعنی سر پہ مارو، اور اس کا مطلب فرشتوں کا کام تھا سر پہ ڈنڈے مارنا، کل بنان جوائنٹوں پہ مارنا۔ اب وہ تو نظر نہیں آ رہے تھے، جب وہ اس کی پٹائی کر رہے تھے، ایک مسلمان اسے لڑ رہا تھا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے 2 لڑ رہے، اسی وجہ سے 1000 میں سے صرف 70 مرے ہیں۔ کیا 70 مرنے پہ کوئی شکست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ ڈنڈوں نے ان کو بھگایا کہ ہم ہار گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس طرح کہا گیا۔ اب کیسے، کس نے کس کو مارا، یہ پورا ابن ہشام نے 70 جو قتل ہوئے تھے ان کے یہاں لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں کو کس نے قتل کیا، فلاں کو کس صحابی نے قتل کیا، فلاں کو کس صحابی نے قتل کیا، اینڈ تک یہ سارے نام ہیں، ایک بھی نام اس میں نہیں ہے کہ فرشتے نے کسی کی گردن ماری ہو، سب صحابیوں نے کیا۔ لیکن کیا اسلام قتل کرتا ہے؟ کیا اب ہم جو انقلاب لائیں گے کیا ہمارا مسئلہ لوگوں کو ماریں؟ کیسے ماریں گے؟ کیونکہ ہم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم تو اس نبی کی امت ہیں جو رحمت بن کے آیا ہے، تو وہ ہم کیسے لوگوں کو ماریں گے؟ اس کو آگے کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جتنا 120 غزوات ہوئے، آپ حیران ہوں گے کہ ٹوٹل غزوات نبی میں جان بحق ہونے والوں کی تعداد کافروں کی صرف 285، اور جو مسلمان شہید ہیں 147۔ اس کا مقابلہ کریں دنیا کے دوسری چیزوں سے، ورلڈ وار 2 میں 8 کروڑ 45 لاکھ مارے گئے، آ جائیں فرینچ وارس آف ریلیجن میں، پروٹسٹنٹ کیتھولکس میں 30 لاکھ آدمی مارے گئے۔ یہ دنیا میں جتنے انقلاب آئے ان میں تو دیکھو قتل ہوئے ہیں، اور یہ اتنا مکمل انقلاب جن میں 250 سے زیادہ کافر نہیں مارے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی تنظیم اسلامی میں جب انقلاب لائیں گے، ہمارا مقصد کسی کو مارنا نہیں ہے، ہم اصلاح کریں گے۔ لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ آج جو تمہارا دشمن بن کے ان سے لڑتا ہے، عسى اللَّهَ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، جو آج تمہارا دشمن ہے اللہ کہتا ہے کل تمہارا دوست بھی بن سکتا ہے۔ ہمارا تو فلسفی یہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید لڑا نا بدر میں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام کا سپر سالار بن گیا۔ اب یہ جو فضائے بدر پیدا کرنے والی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جس سے اللہ ایگریمنٹ کرے گا جنت کے بدلے میں مال اور جان کی۔ لیکن یہ جماعت کیسے بنے گی؟ یہ جماعت بننے کے لیے ان 2 آیتوں کا فرق کرنا پڑے گا۔ ایک تو ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
تم سب کی ڈیوٹی ہے یہ کہ 2 کام کرو، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، سب کا باپ کی. لیکن یہ جو جماعت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ 3 کام کرے گی لیکن سب نہیں کریں گے. یہ ایک ایلیٹ جمع ہوگی. وہ جو ڈاکٹر اصرار کرتا تھا میں قرآن کی چکی پھیراؤں گا، ہیرے آ کے لگیں گے، ہیروں کی جماعت ہے. لیکن یہ 3 کام کرے گی. کون سا؟ یدعون الی الخیر. اب اس کی عام ترجمہ جہاں سنو کہتے ہیں کہ بھائی تم میں سے ایک جماعت ہو جو بھلائی کا حکم کرے اور بھلائی کی طرف بلائے. بھائی فرق کیا ہو گیا؟ وہ تو ایک ہی بات ہے. اس کے لیے اس کو سمجھنا پڑے گا. جب مکے کے مشرکوں کی کمائی کم ہونے لگی، کیونکہ انہوں نے 360 زیارتیں لگائی تھیں بزرگوں اور ولیوں کی حرم میں، اور لوگ آ کے پیٹی میں پیسے ڈالتے تھے، اپنا کام کرواتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک اللہ سارے کام کرتا ہے. اور یہ جب شرک کے خلاف حدیث آیتیں نکلنی تو عربی جانتے تھے تو ان کی کمائی کم ہونے لگی. تو حج کے زمانے میں وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے ایجنٹ کھڑے کر دیتے تھے ان جگہوں پہ جہاں سے حاجی آتے تھے. جس طرح ہوٹل والے نہیں ہوتے میلوں میں کھڑے تھے، آؤ بھائی گوشت لو، لو پلاں زردہ لو. تو وہ آ کے کہتے تھے کہ بھائی بات سنو، ایک شخص ہے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، نہیں جانا، اپنے باپ دادا کے دین پہ جانا، اور جو منتیں مانگنی ہے جاؤ اور وہ قربانیاں کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا تو آپ نے بھی صحابہ کو بھیج دیا. وہ یہاں کھڑے ہیں، آپ کے صحابہ یہاں کھڑے ہوئے تھے. اب وہ جو باہر سے آنے والے آتے تھے وہ صرف ایک ہی سوال پوچھتے تھے، ماذا انزل ربکم، بھائی نازل کیا ہو رہا ہے، کیا نازل ہو رہا ہے، کون نازل کر رہا ہے. تو اس میں جوابات یہ ہیں. جب کافروں سے آ کے پوچھتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے تھے کہ جی یہ پرانے زمانے کے قصے بتا رہے ہیں، نازل ہو رہا ہے. جب مومنوں سے پوچھتے تھے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اللہ کیا نازل کرتا ہے، قَالُوا خَيْرًا، تو بولتے تھے خیر نازل کرتا ہے. تو خیر کیا نازل ہو رہا تھا؟ قرآن. اب اس کی تفسیر سے سنیں. یہ تفسیر جو ہے جامع احکام القرآن، وہاں سے ہے کہ المومنین فیقولون انزل اللہ علیہ خیر والہدی والمراد قرآن. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا ترجمہ ہوگا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو قرآن کی طرف بلائے. یہ قرآن سے بھی یہ ثابت ہوا اور حدیث سے ثابت ہوا، اور پھر باقی 2 کام کرے. اسی لیے ڈاکٹر اسرار احمد نے رسول انقلاب کا طریق انقلاب میں فرمایا تھا کہ میرے نزدیک قرآن کی حیثیت مقناطیس کی ہے جو سلیم فطر لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اب یہ سلیم فطر لوگ کون ہیں؟ قرآن سے 7 قسمیں ملتی ہیں ان کی. ایک ہے اول العزم، یہ سارے ریفرنس بھی کیے ہوئے ہیں. اول العزم وہ شخص ہے جس کی بات سمجھ میں آ گئی، لگ گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو حق کا پتہ چل گیا تو انگاروں پہ بھی لٹا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے حق اور حق. یہ اول العزم. کئی لوگ یہاں پہ اول العزم والے ہیں. اول القوت، اول الباس طاقت والے، اول الفضل وسعہ پیسے والے، اول البقیہ خاندانی لوگ جو معاشرے میں ان کا اثر رسوخ ہے، اول الطول ہاتھ لمبوں والے، اول العلم علم والے، اول النہا سب سے زیادہ ذہین لوگ، موسٹ انٹیلیجنٹ لوگ. یہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں معاشرے میں موجود ہیں. اگر ان کی ٹریٹمنٹ ہو گئی تو یہ اللہ کے سپاہی بنیں گے. اگر یہ غلط راستے پہ چل گئے تو پھر لوٹ کھسوٹ کرنے والے بنیں گے. کیا ٹریٹمنٹ؟ نمبر 1 الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذی ھداھم اللہ واولئک ھم اولی الالباب. پہلے تو قرآن سنیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور اچھے طریقے سے عمل کریں، تب یہ بنیں گے اولی الالباب. دوسرا کام ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لاولی الالباب. دوسرا ہے کہ دنیا کا علم حاصل کریں. اکانومکس کیسے چلتی ہے، انفلیشن کیا ہوتا ہے، ڈالر کا گولڈ سے کیا تعلق، کیونکہ آخر نظام کیسے چلائیں گے جب ان کو معاصر علوم نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ لوگ یہ 2 علم حاصل کریں گے تو یہ بن جائیں گے. یہ بھی قرآن سے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان سب کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یحب، ان سے اللہ محبت کرتا ہے. متقین، محسنین، مقسطین، صابرین، متطہرین، توابین، یقاتلون فی سبیلی صفا، متوکلین. ان کے 3 نام ہیں. یا اولی الالباب کہیں، یا مومنون حقہ کہیں، یا من یحب اللہ کہیں، کیونکہ اللہ نے 7 کے بارے میں کہا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور انہی سے یہ جماعت بنے گی. لیکن اگر یہ ٹیلنٹڈ لوگ جو معاشرے میں بیٹھے ہیں اگر یہ اس لائن پہ لگ گئے، کون سی لائن؟ یتبعون اہواہم، تو پھر یہ کیا بن جائیں گے؟
یہ آئمۃ الکفر بنیں گے، اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا من لا یحب اللہ، یہ 7 قسم کی بنیں گے: مسرفین، ظالمین، مفسدین، معتدین، خائنین، متکبرین، مختال فخور فرحین۔ یہ سب کے بارے کی ایک کامن چیز ہے، اللہ نے ان کے نام لے کے کہا کہ ان سے اللہ محبت نہیں کرتا، اور ان 7 کے لیے کہا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب مقابلہ ہوگا محبت جن سے اللہ کرتا ہے، کن سے؟ جن سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو معاشرہ جب خراب ہو جاتا ہے تو الناس علی دین ملوکم، پھر سارے لوگ اسی پہ چلتے ہیں۔ اگر صدر چور تو پٹے والے تک چوری ہو جاتی ہے۔ ہمیں وہاں کیا کہا گیا ہے؟ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، ان کے لوگوں کے اکثریت کے پیچھے مت جاؤ، لیکن کرنا کیا ہے؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر، آپ کو کس سے روکنا ہے؟ ائمۃ الکفر، یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے لوٹ مچائی ہوئی ہے، رشوتیں لیتے ہیں، قبضے کیے ہوئے ہیں، پانی روکتے ہیں لوگوں کا، یہ ہیں جو آپ کے ساتھ ریزسٹنس کریں گے۔ عوام الناس آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ لیکن اس جماعت کے بننے کے لیے 2 علم چاہیے، علوم قرآن و سنہ اور علوم المعاصر۔ علوم معاصر کا مطلب ہے کہ دنوی علوم۔ اب کیا ہوا، جب انگریزوں نے ہمارے اوپر حکومت کی تو ہمیں کاٹ کے 2 حصوں میں کر دیا۔ علوم معاصر والے یونیورسٹی میں چلے گئے اور علوم قرآن سنت مدرسے میں چلے گئے، آپس میں ان کی آمیزش ہونے نہیں دی جا رہی تھی۔ انگریزی کے بارے میں کہتا تھا یہ کفروں کا نظام ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، اور اس کے فار جو انجینئر ڈاکٹر دوسرے بن گئے ان کو کہا گیا قرآن کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ 2 پرسنلٹیاں تنظیم اسلامی ملا رہی ہے۔ ہمارے پاس تنظیم علوم معاصر کے لوگ آ رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ آ رہے ہیں، انجینئر آ رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کو ہمیں دینا ہے علوم القرآن۔ اس کے لیے ہم یہ جو اسرے قائم کیے، حلقے قرآنی کے، اس لیے قائم کیے گئے ہیں کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں یہ قرآن سے ان کا راستہ پڑھے۔ یہ دورے ترجمے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے اسرے میں جانا اس لیے اہم ہے کہ آپ اللہ کی وہ جماعت کے ممبر ہی نہیں بن سکتے جب تک آپ علوم قرآن اور سنت کو حاصل نہیں کریں گے۔ ڈگریاں تو آپ کے پاس بڑی ہیں لیکن یہ چیز نہیں ہے۔ اور وہ زمانہ تھا انگریزوں سے پہلے جب یہ دونوں چیزیں ایک میں ہوتی تھی۔ یہ مثال لے لیں، یہ سارے جو ہیں نا تبری، رشد، ابن رازی، یہ سارے سائنٹسٹ ہیں، ایسٹرولوجسٹ ہیں، باٹنسٹ ہیں، انہوں نے سائنس میں ترقی کی، لیکن یہ اپنے وقت کے عالم بھی تھے۔ یہ چیز ہمیں چاہیے۔ اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت قرآن پاک پہ رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، مسجد میں ترجمے کا قرآن نہیں رکھا جائے، لیکن یہ شروع سے آ رہی ہے۔ اور مشرکوں نے بھی یہی کام کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ایک رکوع سورہ طٰہٰ کا سن کر تو پریشان ہو گئے، انہوں نے ایک میٹنگ کال کی، کہنے لگے بھائی کیا کریں؟ سوچا آخر یہی طے کیا، قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، بھائی قرآن نہ سنو، اس میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو ایک نے ہاتھ اٹھایا، بولا کیا ہے؟ بولا چلو ہم لوگ تو سردار لوگ تو نہیں سنیں گے، یہ جو مسلمان کعبے میں فجر میں اور مغرب میں اور عشاء میں تلاوت کرتے ہیں، سارے حاجی دائرہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سن لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لے وہ الغوا فی، بولا لاٹھیاں لے جاؤ، ڈبے لے جاؤ، توتاریاں لے جاؤ اور بجاؤ کہ قرآن تک پہنچنے نہیں پائے۔ اگر یہ واقعہ پاکستان میں ہوتا تو کیا کہتے؟ کہتے سننے دو، سمجھتے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں پڑتا، بس مانا تک نہ پہنچنے دینا ان کو۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے، اگر تمہیں فضائے بدر قائم کرنی ہے تو کان لگا سے توجہ سے سنو، جس طرح کرن افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وہی توجہ کہ قرآن جب پڑھا جائے توجہ سے سنو۔ وانصتوا، وہ ڈھول بجاتے تھے، تم موبائلیں بند کر دو، تم شور بند کر دو، تم ٹی وی بند کر دو، کسی سے بات نہیں کرنے کو۔ کیا ہوگا؟ اگر واقعی تم فضائے بدر قائم کر لو گے لعلہم ترحمون، تو اللہ کی تمہارے اوپر رحمتیں قائم ہوں گی۔ لیکن اب 3 خطرے ہیں۔ سب سے پہلے بات کہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ جب مسلمان تھے 300 یہ 1000، تو لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے یہ مسلمانوں کو کون سا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، کہتے یہ چند لوگ ان سے لڑیں گے، ان کے دین نے دھوکہ دے دیا ہے، ان کو کیا ہو گیا، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہمیں بھی یہی کہا جائے گا کہ کیا ہے، تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ توکل کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم۔ عزیز کس کو بولتے ہیں؟ عزیز اللہ کی وہ صفت ہے جو چاہے وہ کر دکھاتا ہے، اس کے پاس سارے ریسورسز ہیں۔ لیکن اب دوسری بات، 2 باتیں آخری۔ آپ کہیں گے کہ جی ابھی تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کام ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہے کہ جب نا امیدی کی ہو تو اس وقت اجر بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتا ہے
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. صحابہ جو بدر میں لڑے تھے اس وقت کیا اسلامی نظام نظر میں تھا کہ قائم ہوگا؟ نہیں تھا نا. تو اس وقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑ رہے تھے اور اللہ کے لیے لڑ رہے تھے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان کے درجے مکے کے فتح کے بعد جتنے لوگوں نے قربانی ان سے زیادہ ہیں. تو آج تنظیم اسلامی والوں اگر تم سمجھتے ہو جیسے کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا، کہاں کیسے ہوگا، یہ ہوگا، تو جتنا مال اور جان لگاؤ گے تمہارا اجر اس وقت سب سے زیادہ ہے. جب نا امیدی ہو تو اجر بہت زیادہ. اور دوسری چیز اللہ کیوں یہ تبدیلی لینا چاہتا ہے؟ کیونکہ پراپرٹی اس کی ہے، درخت اس کے، کھیتیں اس کی، اور اس کے معدنیات اس کی. اب لوگ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. اب اللہ چاہتا ہے میری پراپرٹی خالی کراؤ. اس کے لیے اللہ فوج نہیں اتارتا، وہ ہمیں کہتا ہے جماعت بناؤ، تم صرف یہ قائم کرو فضا اور میری بات توجہ سے سنو تو میں تمہیں یہ کام کروا کے دوں گا. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ باہمت ہیں یا چند ہیں، کام کرنے کے لائق نہیں ہیں، تو پھر اللہ عذاب دے کر اپنی پراپرٹی خالی کراتا ہے. لیکن وہاں بھی آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہو، اے نہیں المنکر کرنے والوں، تنظیم آپ کے لیے بھی اللہ نے اگر آگے چل کے فیصلہ کیا کہ مجھے تباہ کرنا ہے اس پاکستان کو، کیونکہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، جس مقصد کے لیے مجھ سے پاکستان لیا تھا وہ کام نہیں کیا، تو پھر ایک اور خوشخبری سن لو. اللہ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب میرا نظام نہیں چلا، میری باتیں بھلا دی گئیں، میری باتوں پر نہیں کیا گیا، تو پھر میں دوں گا عذاب. لیکن اس عذاب سے انجینا الذین ینہون عن السوء، صرف ان کو بچاؤں گا جو برائی سے روکتے تھے. امر بالمعروف اور بھی جائیں گے، نمازی بھی جائیں گے، لیکن صرف وہ لوگ جو منکرات کو روکنے کے لیے جان مال لگاتے تھے اور اس کے لیے خاص طور پہ جماعت بنا کے کام کر رہے تھے، اللہ ان کو دے بچا لے گا. اب یہ اللہ کے قوانین، کیونکہ اللہ وہی ہے. میں جب سعودی عرب چھوڑ کے آ رہا تھا تو مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے، کہہ رہے تھے آپ ہمارے پاس ہو، انجینئر ہو. اور سیٹھ نے جو اس کا کمپنی کا مجھے کہا تمہیں نیشنلٹی دیں گے. لیکن میں نے اس کو کہا کہ کیونکہ اللہ پاکستان میں بھی وہی ہے اور میری ماں مجھے کہتی ہے واپس آ جاؤ، اسی لیے میں جا رہا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کہتے ہیں میرے قانون تبدیل نہیں ہوتے. اگر میں نے بدر میں مدد کی ہے، آج بھی مدد کروں گا، کم سے کم کچھ تو تم کرو. اور پھر فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.